السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اب تک آپ حضرات دعا کے فوائد اور ثمرات کے بارے میں جان چکے ہیں۔ اب آپ حضرات کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ دعا کی قبولیت کی 5 شکلیں ہیں۔ ان میں سے پہلی شکل یہ ہے کہ بندے نے جو مانگا اگر وہ مصلحت کے مناسب ہے تو اللہ تعالیٰ وہی چیز دے دیتے ہیں اور فوراً اور جلدی عطا فرماتے ہیں۔ رات کو مانگا اور صبح کو مل گیا، جس وقت مانگا اسی وقت مل گیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ 2 عمر یعنی عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام میں سے جو تجھے پسند ہو اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں مانگی اور دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا وہ ملا اور فوراً ملا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یمن کے کچھ لوگ جہاد کی نیت سے چلے، راستے میں جاتے ہوئے ان میں سے ایک شخص کا گدھا مر گیا۔ دوسرے لوگ آگے بڑھ گئے اور ان سے بھی کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور گدھا کو یہیں چھوڑ دو، مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو یہ بندہ اٹھا، وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے چلا ہوں اور صرف تیری خوشنودی مقصود ہے، اور مجھے یقین ہے مردوں کو زندہ کرنا تیرا ہی کام ہے، لہٰذا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے گدھے کو زندہ کر دے۔ اور پھر اٹھ کر گدھے کو مارا تو وہ کان جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس پر زین کس لیا اور لگام ڈال کر سوار ہوا اور اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس بندے نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرا گدھا زندہ کر دے، تو اللہ نے فوراً اسی وقت گدھے کو زندہ کر دیا۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو کناسہ میں بکتے دیکھا ہے۔ تو یہ ہے دعا کا من وعن قبول ہونا اور فوراً قبول ہونا۔ سامعین کرام، دوسری شکل یہ ہے کہ دعا کا من وعن قبول ہونا مگر تاخیر سے ملنا۔ کہ دوسری شکل یہ ہے کہ بندے نے جو مانگا وہ مصلحت کے مناسب بھی ہے، لیکن جلدی دینا مصلحت کے مناسب نہیں بلکہ دیر سے دینا مناسب ہے۔ اللہ دیتے وہی چیز ہے جو بندے نے مانگی ہیں، لیکن پہلے خوب رلاتے ہیں پھر دیتے ہیں، کیونکہ اس بندے کا رونا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اگر اس کو فوراً دے دیا جائے تو پھر خدا کے سامنے روئے گا کون؟ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ان کا کام جلدی کر دو، ان کا ہاتھ اٹھانا مجھے اچھا نہیں لگتا، اس کا کام جلدی نمٹا دو۔ کام ہو جائے گا تو ہاتھ اٹھانا بند کر دے گا۔ مگر بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کا کام ذرا تاخیر سے کرنا، اس کا ہاتھ اٹھانا بہت اچھا لگتا ہے، جی چاہتا ہے کہ ہاتھ اٹھائے رکھے۔ حضرت یحییٰ ابن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا، یا اللہ، میں اکثر دعا کرتا ہوں مگر تو قبول نہیں فرماتا، آخر کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے یحییٰ، مجھے تیری آواز بہت پسند ہے، میں تیری آواز کو محبوب رکھتا ہوں، اس لیے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے کہ دیتے وہی چیز ہے مگر دیر سے دیتے ہیں۔ یہ بھی دعا کے قبول ہونے کی ایک شکل ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی گود اولاد سے خالی تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ اللہ سے دعا بھی کیا کرتے تھے، اس دعا کو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے۔ بالآخر اللہ نے 87 سال کی عمر میں بیٹا دیا تو حضرت نے جو مانگا تھا وہی ملا، مگر تاخیر سے۔ جب بالکل بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تب اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ سامعین کرام، دعا کی قبولیت کی تیسری شکل یہ ہے کہ بندے نے جو چیز مانگی وہ چیز اس کی مصلحت کے مناسب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دیتے ہیں جو اس کی مصلحت کے مناسب ہوتی ہے۔ اور کون سی چیز ہماری مصلحت کے مناسب ہے اور کون سی نہیں وہ ہم نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کو آپ ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے کوئی چھوٹا ناسمجھ بچہ اپنے باپ سے کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے تو باپ اس کو وہ چیز نہیں دیتا، بلکہ اس کے بدلے اس کو اس سے بہتر چیز دیتا ہے، وہ دیتا ہے جو اس کے لیے مفید اور نفع بخش ہو۔ اس پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ باپ نے بچے کی مانگ پوری نہیں کی، بلکہ مانگ پوری کی ہے اور اسے اس سے مانگی ہوئی چیز سے بہتر چیز دے دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی وہ چیز نہیں دیتے جو مانگی گئی ہے، کیونکہ اس میں بندے کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے اس کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا ثبوت بھی قرآن کریم سے ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے اللہ سے بیٹا مانگا تھا تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے، لیکن اللہ نے بیٹے کی جگہ بیٹی دے دی۔ اماں جان بہت پریشان ہوئی کہ بیت المقدس کی خدمت بیٹی کیا کرے گی؟ اللہ نے جواب میں فرمایا لیس الذکر کالانثی، کہ اگر بیٹا ہوتا تو ویسا نہ ہوتا جیسی یہ بیٹی ہے، تو وہ بیٹی ہے جو آگے چل کر ایک نبی کی ماں بنے گی اور اس کے ماننے والے دنیا میں کروڑوں ہوں گے۔ تو دیکھیے، مانگا تھا بیٹا اور اللہ نے دی بیٹی۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے جو مانگو وہ نہیں ملتی، اس کی جگہ دوسری چیز ملتی ہے جو ہماری مصلحت کے مناسب ہوتی ہے، تو دعا کے قبول ہونے کی ایک یہ بھی شکل ہے۔ سامعین کرام، دعا کی قبولیت کی چوتھی شکل یہ ہے کہ بندے نے اللہ سے کوئی چیز مانگی، اللہ نے نہ وہ چیز دی اور نہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دی، بلکہ آسمان سے کوئی بلا اور مصیبت آ رہی تھی، اللہ نے اس دعا کی برکت سے اس بلا اور مصیبت کو روک دیا۔ مثلا ایک شخص نے اللہ سے مال مانگا، روپیہ پیسہ مانگا، تو اللہ نے مال نہیں دیا، البتہ اس پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیا یا بیماری کو دور کر دیا، کیونکہ اگر اس کو مال مل جاتا اور پھر وہ بلا بھی آ جاتی جو مقدر میں تھی، جو روپیہ ملا تھا وہ بھی اس مصیبت اور بیماری میں ختم ہو جاتا، اور ہو سکتا ہے کہ جو روپیہ پہلے سے اس بندے کے پاس موجود تھا وہ بھی ختم ہو جاتا اور پھر آدمی پریشان ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ بعض مرتبہ وہ نہیں دیتے جو مانگا ہے، بلکہ آنے والی مصیبت کو روک دیتے ہیں اور اس مصیبت کا رک جانا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو دعا کی قبولیت کی ایک یہ بھی شکل ہے کہ اس سے مصیبت اور پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ دعا کیا کرے، معلوم نہیں ہمارے اوپر کون سی مصیبت آنے والی ہے اور وہ دعا کی برکت سے دور ہو جائے۔ سامعین کرام، دعا کی قبولیت کی پانچویں شکل یہ ہے کہ بندے نے جو مانگا اللہ نے وہ بالکل نہیں دیا، نہ اس کے بدلے کوئی اور چیز دی اور نہ کوئی مصیبت دور کی، بلکہ محفوظ کر کے رکھ دیا، ذخیرہ آخرت بنا دیا، تاکہ جب میرا بندہ میرے پاس آئے تو قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عطا کرتے ہیں، یا تو اس کو وہ چیز جو انہوں نے مانگی ہے وہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، یا اس کی کوئی برائی دور فرما دیتے ہیں، یا پھر اس کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔
میرے محترم دوستو، دنیا کی زندگی تو کیسے بھی گزر جانی ہے، آدمی یہاں جیسے تیسے گزارا کر لے گا، لیکن آخرت میں وہ ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور آخرت کی نعمتیں دیں گے۔ چنانچہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ بہت سے لوگ جب آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں ان کو بہت سی نعمتیں حاصل ہوگی۔ وہ حیران ہوں گے کہ ہم تو اتنے نیک نہیں تھے اور یہ اتنی نعمتیں اللہ پاک نے مجھے کیسے عطا فرما دی، ہماری کس نیکی کا بدلہ ہے یہ؟ فرشتے جواب دیں گے، تم دنیا میں جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں جو دعائیں بظاہر قبول نہیں ہوتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو ذخیرہ بنا کر رکھ دیا تھا، آج اس کے بدلے یہ محلات مل رہے ہیں، یہ باغات مل رہے ہیں، یہ نہریں مل رہی ہے، یہ پھل اور فروٹ مل رہے ہیں۔ یہ سب تمہارے ان دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہے۔ اس اجر و ثواب کو دیکھ کر لوگ اس وقت کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، وہاں لے کر کیا کیا، سب کچھ یہی ملتا تو بہتر تھا، اس لیے کہ وہاں جو ملا فنا ہو گیا، جبکہ یہاں کی نعمت باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو سامعین اکرام، دعا کے قبول ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو مانگا وہ تو دنیا میں نہیں ملا، البتہ آخرت میں اس کے بدلے جنت کی نعمتیں ملے گی۔ اس لیے ہمیں خوب اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا ہر صورت میں مفید ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا مانگنے والا کبھی ہلاک و برباد اور نامراد نہیں ہوتا، بلکہ آج ہم اس اہم عبادت سے غافل ہو کر دنیا میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنے حاجت اور ضرورت مخلوق کے سامنے رکھ کر اس کے پورا ہونے کی تمنا کر رہے ہیں، مخلوق کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ رہے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنا دامن بھی پھیلاتے ہیں، حالانکہ یہ دامن اپنے رب کے سامنے پھیلاتے تو یہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتے۔ جو مانگنے سے ناراض ہوتا ہے اس کے سامنے جاتے ہیں، اور جو خدا مانگنے پر خوش ہوتا ہے اس کے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ آج ہم اس کریم اور مہربان رب کا در چھوڑ کر ان لوگوں سے امید وابستہ کیے ہوئے ہیں جو مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، کبھی دھتکار بھی دیتے ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اس سے جتنا مانگا جائے وہ اتنا ہی خوش ہوتے ہیں، کہ قربان جائے اس رب پر جو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے ایک مرتبہ مانگو تو دے دیں گے، دوسری مرتبہ مانگو تو ناک بھوں چڑھا لیں گے، اور تیسری دفعہ مانگو تو جھڑک کر واپس کر دیں گے، مگر اللہ کی رحمت پر قربان جائیں کہ ایک بار مانگیں تو دیتا ہے، دوسری مرتبہ مانگے تو بھی دیتا ہے، جتنی مرتبہ مانگے اتنی مرتبہ دیتا ہے۔ ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے مگر وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا، اور نہ اس کے خزانے میں کوئی کمی آ سکتی ہے، لہٰذا ہمیں ہر ضرورت اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، دین بھی اور دنیا بھی مانگنا چاہیے۔ بعض لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں اور دین نہیں مانگتے، اور بعض لوگ دین مانگتے ہیں دنیا نہیں مانگتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں دین اور دنیا دونوں مانگنا چاہیے۔ جب کوئی انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو اس ہاتھ کو خالی واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ باحیا اور کریم ہے، جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اس کے خالی واپس کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی عمدہ شعر کہا ہے، اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، جو جھک گیا اپنے رب کے سامنے اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنی چاہیے، چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی، دینی ہو یا دنیاوی، صحت کے زمانے میں بھی اور بیماری کے زمانے میں بھی، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، ہر حال میں اسی سے مانگیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے در کا بھکاری بنائے اور در بدر ٹھوکریں کھانے سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Mm-hmm.